مایوس ہونا اور موت کی طلب کرنا، اس حوالے سے ہماری دین کیا رہنمائی؟ دیکھیں اللہ کریم جل وعلا نے انسان کو زندگی عطا فرمائی، یہ جسم و جان یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امانت ہے، یقیناً اور اس کی حفاظت کرنا ہم انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ کسی بھی امانت کو بلا وجہ ہم ضائع نہیں کر سکتے۔ یقیناً تو یہ جو جان، یہ روح، یہ جسم اتنا حسین اللہ کریم جل وعلا نے بنایا ہے، تو اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ اب یہ اتنا اچھے انداز میں اللہ کریم جل وعلا نے جسم عطا کرا ہو۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی بندہ دین اسلام کا مطالعہ کرے تو اس کو حوصلہ ملے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کو پڑھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی پر کوئی تکلیف نازل نہیں فرماتا، کوئی دکھ ایسا نہیں دیتا کہ جو اس کی کیپیسٹی یا اس کی طاقت سے زائد ہو۔ بڑھ کرو یعنی کہ جتنا انسان ایک دکھ کو سہ سکتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کا قانون ہے، یہ اس کا کام، یہ قرآن حکیم کا فیصلہ ہے۔ یقیناً پھر تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ فرماتا ہے ہم دنوں کو پھیرتے ہیں، زوال سے عروج، دکھ سے خوشی، غم سے خوشیاں، بدبختی سے خوش قسمتی، بیماری سے صحتیابی۔ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے تو تلک الایام نداولها بین الناس، قرآن بتا رہا قرآن بتا یہ دن ہمیشہ نہیں رہے، یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ مجھے صحت عطا کرے۔ یقیناً اگر کوئی پریشان حال ہے، یہ آیت کریمہ کا یہ حصہ بتلائے گا کہ اللہ تعالیٰ خوشیاں بھی عطا فرمائے۔ یقیناً فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اگر کوئی شخص کاروبار یا بے اولادی کی وجہ سے پریشان حال ہے تو اس آیت کریمہ کی یہ الفاظ اس کو بتلائیں گے کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، ہمیشہ نہیں رہے، یسرا، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اللہ اور ہر انسان، آپ دیکھیں معاشرے کے اندر ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، زوال ہمیشہ نہیں رہتا، زوال کے بعد عروج بھی اللہ کریم جل وعلا عطا فرماتا ہے۔ بہرحال موت کی جو تمنا ہے وہ کسی بھی صورتحال میں جائز نہیں، ماں سوائے مدینہ پاک کے اندر ایک شخص موجود ہے، اگر وہ تمنا کرنا چاہتا ہے کہ اللہ مجھے مدینے میں موت عطا کر، حضور کے قدم ہیں، تو یہ دعا کی جا سکتی، یا پھر شہادت کی موت جس طرح حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے، اللہ یا ایسی دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جس وقت تک زندہ رہنا بہتر ہے میرے لیے، یہ اب اس کے علم کے اندر اس طرح کی دعا، لیکن بلا وجہ اس طرح کی دعا کرنا کہ یا اللہ دنیاوی معاملات معاملے سے پریشان ہو جانا اور اس طرح کی باتیں کرنا، اس کو شریعت اسلامیہ نے ناپسند کیا ہے۔ پھر صوفیاء اسلام نے یہاں پر بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتے ہیں آپ کی زندگی کی جتنے دکھ پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، یا جتنے بھی معاملات ہیں، آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 برس جو زندگی ہے نا اس کا مطالعہ کیجیے۔ مطالعے سے مراد سیرت رسول علیہ السلام کی جو خاص پہلو ہے نا صرف ان کو ذہن کے اندر رکھیں، کم از کم کم از کم۔ اب ایک شخص ہے وہ اپنے والد سے محبت کرتا ہے اور والد ہی اس سے محبت کرتا ہے، یقیناً اور نظام زندگی ایک والد ہے، وہ سرپرست ہے، وہ گھر کا چلا رہا ہے، اب وہ رخصت ہو گیا تو اولاد پریشان ہو جائے گی کہ والد گرامی رخصت ہو گیا، اب ہمارا کیا بنے گا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی سرداری عطا فرمانی تھی، اتنی بڑی کائنات کے وہ عظیم ہستی کے بعد از خدا بزرگ تو ہی کس طرح مختصر ہے، ولادت باسعادت سے پہلے حضور کے والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بچہ ہے وہ چھوٹا ہے، 5-6 سال اس کی عمر ہے، اور والدہ صاحبہ کا وصال ہو جاتا ہے تو وہ بچہ نہ روئے، وہ یہ سوچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی عمر مبارک بھی یہ بچپنا کا عالم تھا، 5-6 سال، والدہ صاحبہ اس دنیا سے رخصت ہو۔ یہ ان بچوں کو دراصل دلاسا دینے والی بات ہے۔ یقیناً پھر جناب حضرت عبد المطلب تھے حضور کے دادا، جو ان نے حضور کی پرورش کی، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ ان کا بھی پھر میں مختصر کرتا ہوں، 40 سال کے بعد وہ ایک حساس ترین معاملہ جب حضور نے کھلے کھلے دعوت دی لوگوں کو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، اللہ کی وحدانیت، میری رسالت کا اقرار کرو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ کیا کافر لوگوں نے، جو مشرکین مکہ تھے، جو کافر تھے، کیا انہوں نے حضور کو یہ نہیں کہا کہ آپ جادوگر ہیں، معاذ اللہ، ساحر کہا، کاہن کہا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، حالت نماز پڑھتے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک کے اوپر کیا اوڑھڑیاں نہیں رکھی؟ کیا کچھ ان لوگوں نے نہیں کیا؟ پھر شعب ابی طالب کے اندر سرکار کو 3 سال تک محصور رکھا گیا، قریش کے قبائل نے حضور کے خاندان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا، شعب ابی طالب سے حضور نکلے، اور جو پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کا وصال ہوا، جناب ابو طالب کا وصال ہوا، عامر حزن کا وصال رکھا گیا، ام المومنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی بیوی ہیں، مومنوں کی ماں ہے، کیا ان پر تہمت نہیں لگائی گئی؟ ان کی حقانیت اور مزید جی، اور ان کی طہارت کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر آیات بینات کا نزول نہیں؟ پھر مکہ المکرمہ حضور کتنی محبت کرتے تھے، یقیناً لیکن حضور نے مکہ چھوڑا کہ یا اللہ یہ قوم تنگ نہ کرتی، میں کبھی بھی تیرے گھر کو نہ چھوڑ، رو رو کر سرکار مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک روانہ ہو۔ کیا حضور کے کھانے کے اندر زہر نہیں ملایا گیا؟ اللہ کیا طائف کے اندر سرکار کو پتھر مار کر داڑھی مبارک خون سے تر؟ کیا غزوہ بدر کو پڑھی، غزوہ احد کو دیکھیے، یہ تمام معاملات جب انسان ان چیزوں کو سوچے گا تو ضرور جتنے بڑے دکھ ہوں اللہ کریم جل وعلا اس انسان کو ضرور تسلی اور تشفی عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے دیکھیں عرفانی صاحب زندگی بھر کے میں کہتا ہوں اگر دکھوں کو اور مصیبتوں کو، پریشانیوں کو
ساری چیزوں کو اکٹھا کیا جائے، وہ جو کانٹے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمین میں لگے، شاید ہم اس تک بھی نہیں پہنچ پائے، بڑے دکھ اور مصیبتیں اور پریشانی آئیں، لیکن ہر حالت میں انہوں نے یہی کہا کہ جیسے رب ہمارا ہم پر راضی ہے، ہم اللہ کی رضا میں رضا میں راضی۔ تو یہی چیزیں در حقیقت انسان کے دل کو تسلی اور تشفی اور حوصلہ عطا فرما۔ کیونکہ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز اور کو فنا ہے، بے شک ہم صرف ظاہر کو نہ دیکھیں، کچھ بھی ہے اس کو فنا ہے، بالکل اور باقی رہنے والی ذات اللہ کی ذات ہی باقی رہنے والی۔ بے شک مصیبتیں، پریشانیاں یہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گی، اور خوشیاں اور آسانیاں بھی ہمیشہ نہیں رہیں گی۔